بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ سے مخاطب ہوں اور آج آپ سے بڑی اہم گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مجھے بہت سے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں برج ہے، فلاں کوکب ہے اور ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، بدستور ویسے ہی ہیں یا بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہتری کب آئے گی، اچھا وقت کب آئے گا، ہمارا مسئلہ کب حل ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیڈ لک یہ نہیں ہے کہ آپ ایریز ہیں یا ٹورس ہیں یا جیمنائی ہیں اور آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ آپ کی بیڈ لک یہ ہے کہ آپ کو آپ کا سٹار سرے سے معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کو آپ کا برتھ سٹار معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کا سٹار معلوم ہو جائے کہ کون سا سٹار ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ سٹارز جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ سٹار جاننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک زوڈائیکل سائن معلوم کر لیں کہ میں ایریز ہوں، ٹورس ہوں، جیمنائی ہوں، اسکارپیو ہوں، اور اس کے بعد آپ سننا شروع کر دیں، اخبارات، رسائل، جرائد میں پڑھنا شروع کر دیں کہ جی آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا یا آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا۔ سٹار اس لیے معلوم نہیں کیا جاتا۔ سٹار اس لیے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کو کامیابی ملے گی، آپ نے جینا کیسے ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ سٹار کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں، آپ کے سٹار کا معلوم ہی نہیں ہے، تبھی آپ پریشان ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو قاعدے کلیہ رائج ہیں ان میں سب سے جو عمومی قاعدہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں مروی ہے، رائج ہے، وہ یہ ہے جی، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں اور اپنا نام بتائیں، اس کے عدد نکال پہ 12 تقسیم کی اور بتا دیا جی آپ کا فلاں برج ہے۔ یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے، خلاف عقل ہے، خلاف قانون ہے۔ ہاں، علم اعداد میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، علم جفر کے عملیات میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ستارہ معلوم کرنے کے لیے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ اب ستارہ کیسے معلوم ہوگا؟ ستارہ معلوم ہوگا آپ کی تاریخ پیدائش سے۔ آپ کی درست تاریخ پیدائش کیا ہے وہ آپ کو علم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو آپ کی درست تاریخ پیدائش کا علم ہے تبھی آپ کا ستارہ نکلے گا، ورنہ ستارہ نہیں نکلے گا۔ ورنہ نام کے پہلے حرف سے اگر آپ منتخب کرتے ہیں تو وہ طریقہ بھی بے سود ہے، بیکار محض ہے۔ آپ کے نام اور آپ کی والدہ کے نام کا زہرہ، مشتری، شمس کی چال کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یہ علم اوقات ہے، یہ علم تسویت البیوت ہے، یہ علم ساعت ہے، یہ گھڑی کا وقت ہے۔ یہ وقت بتاتا ہے کہ کیا ذائچے میں اس وقت نجوم کی نشست ہے، کون سا ستارہ کہاں بیٹھا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، میں اس وقت میں یہاں پاکستان میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، 21 فروری رات 11:45 ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت جو ایکسیڈنٹ ٹائم چل رہا ہے، طالع وقت جو اس وقت چل رہا ہے وہ برج عقرب کا طالع وقت ہے، اسکارپیو کا ٹائم چل رہا ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد یہ ٹائم بدل جائے گا اور برج قوس کا ٹائم شروع ہو جائے گا، پھر 1 گھنٹے کے بعد جدی کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو فرض کیجئے اب اگر اس وقت کوئی بچہ پیدا ہوا 21 فروری رات 11:45 پہ، تو اس بچے کا طالع برج عقرب ہوگا، وہ اسکارپیو ہے، حالانکہ وہ پیدا 21 فروری کو ہو رہا ہے لیکن اس کا طالع عقرب ہوگا۔ اب جب میں نے برتھ چارٹ میں دیکھا تو آج 21 فروری اس کی پیدائش کے وقت قمر اسکارپیو میں ہے، قمر عقرب میں ہے، مون ان اسکارپیو، تو اس بچے کا طالع قمری بھی عقرب ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا 11:45 پہ، تو اس وقت رات کا جو پلانٹری ٹائم ہے، جو گھڑی اور ساعت چل رہی ہے،
کوکب کی کوکبی ساتھ وہ کیا ہے، وہ میں نے دیکھا تو وہ مارس، مریخ کے ٹائم میں وہ بچہ پیدا ہوا۔ اب جب شمسی دیکھیں گے، تالے شمسی کیا ہے، اس کا سن سائن کیا ہے، تو وہ ہمیں نظر آیا کہ ظاہر ہے 21 فروری کو پیدا ہوا ہے، تو اس کا برج حوت ہے اور حاکم کوکب مشتری ہے۔ یہ باتیں آپ سمجھ گئے۔ اب اس بچے کا شمسی تالے جو ہے وہ ہے حوت، پائسز، اور ستارہ مشتری جوپیٹر، یا ماڈرن اسٹرالوجی میں نیپچون۔ لیکن اس کا مون سائن وہ اسکارپیو ہے، اور اس کا لارڈ مارس ہے، اور اس کا ایکسیڈنٹ ٹائم، تالے وقت پیدائش بھی اسکارپیو ہے۔ اب وہ بچہ حقیقت میں اسکارپیو ہوگا، برج اکرم ہوگا، دنیا اسے پائسس سمجھتی رہے گی۔ اسے اس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، آپ کے تالے وقت کا جو برج ہے وہ الگ ہوگا۔ اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے، جیسے اس ذائچے میں اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ تالے وقت بھی اقرب ہے اور قمر بھی اقرب میں ہے۔ اب اس پہ پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اقرب کے اثرات موجود ہیں۔ وہ اسکارپیو ہے، اسے خود کو اسکارپیو سمجھنا ہوگا۔ اس کی نفسیات، اس کی جو طبع ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو شاکلہ ہے، وہ بالکل اقرب افراد جیسا ہوگا۔ اب میں یہ بتا دوں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ تالے شمسی کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو روٹین میٹر میں جو ذائچے بنائے جاتے ہیں، اور جو ہوروسکوپ میں بھی بیان کرتا ہوں اور سبھی اسٹرالوجر بیان کرتے ہیں، وہ شمسی تالے ہی کی بیان کی جاتی ہے۔ شمسی تالے وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور قمری تالے یہ بتاتا ہے کہ آپ دنیا سے کیا وصول کرتے ہیں، آپ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے، آپ دنیا کو بالکل مختلف نظر آتے ہیں، لیکن خود آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، اپنے مشاہدات کی روشنی میں، اپنے جذبات و احساسات کی روشنی میں دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے بظاہر آپ بڑے خون خار اور دبنگ نظر آتے ہوں، لیکن اندر سے آپ بڑے بزدل اور ڈرپوک ہوں۔ تو یہی بات ہے۔ تالے شمسی یہ بتاتا ہے، سن سائن یہ بتاتا ہے کہ دنیا آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، آپ نے دنیا کو کیسے لیا، آپ نے دنیا کو کیسے سمجھا، آپ دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں، یہ آپ کا مون سائن بتائے گا۔ اور ایکسیڈنٹ ٹائم وہ ہے آپ کا بھید، آپ کا راز، آپ کی ایگو، آپ کی اسپرچول باڈی، آپ کی آسٹرو باڈی، آپ کا شعور، آپ کا لاشعور، آپ کا وجدان، اور آپ کیا ہیں، آپ کی انا، وہ آپ کے تالے وقت پیدائش سے معلوم ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات، جیسا کہ میں اس مثالی ذائچے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 21 فروری رات 11:45 پہ سن 2022 میں جو برج برآمد ہوئے بچے کے، جو پیدا ہوا، ایک اس کا برج شمسی ہے جو حوت ہے، ستارہ مشتری، ٹھیک ہے۔ ایک اس کا قمری ہے، برج عقرب ہے، ستارہ مری ہے۔ تیسرا اس کا تالے وقت پیدائش ہے، وہ بھی اتفاق سے برج عقرب ہی ہے، اس کا کوکب بھی مری ہے۔ یہ اس کے 3 برج ہو گئے، لیکن ان میں سے اس کا ستارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، زحل، مشتری، مری، 9 کے 9 پلانٹ جو ہیں، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ ستارے نہیں ہیں، یہ سیارے ہیں۔ شمس ستارہ ہے، اور جو فلک اطلس میں ایک جھرمٹ ہے ستاروں کا، جن کی اشکال بن گئی، جنہیں دائرہ فلک اطلس میں دائرۃ البروج کہا جاتا ہے، زوڈائیکل سرکل جو ہے وہ برج ہیں۔
وہ بھی ستارہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ جو بچہ 21 فروری رات 11:45 پہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا ستارہ کیا ہے. اب آپ تو یہی سمجھیں گے اس کا جی ستارہ برج عقرب ہے، ستارہ مری ہے، اگر کوئی گہرائی میں جا کے قمری برج نکالے گا. ورنہ عمومی یہی کہا جائے گا کہ 21 فروری کو پیدا ہوا تو جی اس حساب سے اس کا ستارہ جو ہے جی وہ برج ہوت ہے، ستارہ مشتری ہے. یہ بالکل غلط. آسمان میں جو برج ہوت ہے اس کے الفا ابتدائی درجات میں آج جو سورج طلوع ہوا اس ستارے کا نام سعد الملک ہے. یہ آج رات کا ستارہ ہے اور تقریباً 360 کے قریب ستارے موجود ہیں جن میں ہر روز سورج طلوع کرتا ہے اور یہ بڑے اہم ستارے ہیں. ان کو ستارہ کہا جاتا ہے. یہ فکسڈ سٹار ہے، ایک ستارہ جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اپنی جگہ پہ قائم ہے. اس ستارے کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. تو آج رات جو بچہ پیدا ہوا 21 فروری 11:45 پہ اس کا ستارہ سعد الملک ہے. اور سعد الملک اس میں عطارد، مشتری اور مری والی تمام تر خصوصیات موجود ہیں اور عرب کے نزدیک یہ سب سے زیادہ لکی ستارہ ہے. اس کے ساتھ زابع ہے، اس کے ساتھ سعادت سعود ہے، یہ اسی جھرمٹ کا ایک حصہ ہے، اس فیملی کا ممبر ہے. سعادت سعود جو برج دلو کے آخری درجات میں پایا جاتا ہے، چمکدار ترین ستارہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سعادت سعود. یعنی یہ لک کو بھی لکی بنانے والا ہے. تو یہ ہوتا ہے ستارہ. ستارہ ہوتا ہے فکسڈ سٹار. آپ کا سٹار کون سا ہے؟ اب ایک اور بڑی اہم بات بتا دوں. لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ہم نے بڑے ذائچے بنوائے. اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینا، آپ کسی اسٹرالوجر کا ویڈیو دیکھتے ہیں یا اخبار میں، رسالہ میں، جنتری میں یہ پڑھتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ، مہینہ یا سال کیسا گزرے گا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا لکھا ویسا ہوا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے برج حمل کا لکھا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا تالے وقت پیدائش حمل تھا یا نہیں تھا؟ آپ کا تالے قمری کون ہے؟ آپ کا تالے شمسی تو ہوگا برج حمل، وہ تو دنیا آپ کو اس نظر سے دیکھے گی. لیکن آپ نے دنیا سے کیا لیا؟ آپ کو کیا ملا؟ آپ کی قسمت پہ، آپ کی تقدیر پہ کیا فرق پڑا؟ اور میں یہ بات اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ستارے، سیارے آپ کی قسمت نہیں بدلتے، آپ کی قسمت کے راستوں کا تعین کرتے ہیں. یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں، کام تو آپ نے کرنا ہے. اب ایک مثال لیجئے، اگر کوئی صاحب مجھے کہیں جی میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، میرا ذائچہ بنا کے بتائیے میں جا سکتا ہوں یا نہیں، تو ایسے کیسے پتا چلے گا کہ آپ جا سکتے ہیں؟ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے. آپ محنت کیجئے، آپ جو شرائط ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب پوری کیجئے. اس کے بعد خدا پہ چھوڑیے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. سٹار تو صرف یہی بتا سکتے ہیں، اسٹرالوجی میں، چارٹ میں آپ کو صرف یہی پتا چلے گا کہ کام میں رکاوٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. اچھا، اب ایک اور بات، بڑی اہم بات جسے بالکل ہمارے ہاں فراموش کیا گیا، یہ ہیں رولنگ پیریڈز. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے صحیح درست پیدائشی وقت سے رولنگ پیریڈ نکالا جاتا ہے. اسے میگا پیریڈ، مائنر پیریڈ کہا جاتا ہے، دور اکبر، دور اصغر. ہندی میں اسے مہادشا اور انتردشا کہا جاتا ہے. جیوتش سسٹم میں اور ویدک سسٹم میں اس کی ایک بہت بڑی گہرائی ہے، اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے. میں اگلے ویڈیو میں آپ کو دور اکبر اور دور اصغر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ذائچہ بنانا یا بنوانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اس پہ آپ کی درست تاریخ پیدائش اور وقت کا علم ہونا چاہیے، اور اس میں سے سوہم نکالا جاتا ہے، مڈ ہیون نکالا جاتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک کمنٹ کر دیتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا ذائچہ بنا دیں، یا کیا کچھ چمتکار ہے کہ ایسے بن جائے گا. اس پہ کھپنا پڑتا ہے.
میں نے جن دوستوں سے بہن بھائیوں سے کہا کہ میں آپ کا ذائچہ بناؤں گا، تو میں کسی سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. میں کوئی پروفیشنل منجم نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں علم نجوم کا، اور چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے. میرا موڈ ہوتا ہے جن لوگوں کا میں ذائچہ بناتا ہوں میں بغیر کسی فیس کے بناتا ہوں. یہ میرا پروفیشنل کام نہیں ہے. جس کا بناؤں اسے پھر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میاں آج آپ نے صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے. دعویٰ علم غیب نہیں ہے، علم ہے، اور الخبیر نے یہ علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ایک تحفہ کے طور پہ بنی نوع انسانیت کو عطا فرمایا ہے، نوازا ہے. امید کرتا ہوں آپ میری گفتگو سے کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کے مسائل میں جو بنیادی وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو اپنا ستارہ ہی معلوم نہیں ہے. السلام علیکم.